میرے چینل میں خوش آمدید۔ میں گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ اکیلی عورت تھی تو کوئی گھر پر رکھتا نہیں تھا۔ تب ایک عورت نے مجھے مفت میں رہنے کو جگہ دے دی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن جب رہنے لگی تو حیران ہوئی کہ وہ عورت تو مجھ سے ایسے پیش آتی تھی جیسے میں مالکن ہوں، اور سارا دن میری خدمت کرتی اور میرے کمرے کے دروازے پر بیٹھی رہتی۔ مگر ایک دن کمرے میں چوہا آ گیا اور میں ڈر کر اوپر بھاگی اور غلطی سے مالکن کے کمرے میں چلی گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر روح کانپ گئی، کیونکہ جیسے ہی میں نے سہیلی سے گھر سے بھاگنے کی بات کی تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگی کہ رقیہ، تم ہوش میں ہو؟ تم گھر سے بھاگنے کی بات کر رہی ہو، تمہارے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ پر میں کیا کرتی؟ میں نے 1000 دفعہ کہہ دیا تھا کہ مجھے نوید سے ہی شادی کرنی ہے، پر اماں کو میری کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے انہیں میرے نوید میں ایسا کیا نظر آتا تھا۔ انہوں نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ آخر تمہیں شادی ہوگی تو نوید کے ساتھ ہوگی۔ میں نوید کو دیکھتی تھی تو میں اسے گھن آتی تھی، کیونکہ میں کہاں خوبصورت اور پرکشش نئے نقش کی مالک تھی، اور کہاں نوید اتنا سانولا کہ اسے کوئی بھی لڑکی شادی کرنے کو تیار نہ تھی۔ پھر آخر وہ رات آ ہی گئی جس کا رات کا میں انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی سب سو گئے تو میں نے چھوٹا موٹا سا سامان اپنے تھیلے میں ڈالا اور کھڑکی سے باہر آ گئی۔ ایک نظر میں نے اس چھوٹی سی جھونپڑی میں ڈالی تھی۔ میری اس جھونپڑی سے کافی یادیں وابستہ تھیں، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے میرے اپنوں نے ہی مجبور کیا تھا کہ میں ایسا قدم اٹھاؤں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، لیکن مجھے میرے ضمیر نے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اماں ابا تو مجھے سمجھتے تھے کہ میں نے جب سے شہر میں جا کر تعلیم حاصل کی ہے، میں تب سے ہی ایسی ہی ہو گئی ہوں، لیکن ایسی بات نہ تھی۔ میں نے جلدی سے ہی ایک گلی میں دوڑ لگا دی۔ وہ گلی بالکل اندھیرے میں گھپ تھی۔ یہ بات میرے لیے فائدے والی تھی۔ میں جیسے ہی آگے گئی تو آگے مجھے ایک چھوٹی سی بس دکھائی دی۔ میں نے اپنا چہرہ تو ڈھانپا ہوا تھا، پر نہ جانے اس بس نے کہاں جانا تھا۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں شہر جاؤں گی، لیکن وہ بس تو مجھے کہیں اور ہی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میرے ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں کیا جان سکتی ہوں کہ یہ بس کہاں جائے گی؟ وہ عورت مجھے سرتاپیر گھومنے لگی۔ اس نے مجھے خود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اچانک ہی میرے چہرے سے وہ چادر کا پلو ہٹ گیا تھا۔ اس عورت نے جیسے ہی میرا چہرہ دیکھا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ بیٹا، یہ بس تو ایک گاؤں جا رہی ہے، تم اس گاؤں میں ہی چلی جاؤ، تمہیں کافی فائدہ ہوگا۔ لیکن جیسے ہی یہ بات سنی تو میں پریشان ہو گئی تھی کہ میں شہر نہیں بلکہ یہ عجیب سے گاؤں جا رہی ہوں۔ نہ جانے میرے ساتھ وہاں کیا ہونے والا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ جیسے ہی بس رکی تو سامنے مسافر نکلنے لگے، لیکن میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا مجھے نیچے اترنا چاہیے کہ نہیں۔ اگلے ہی پل کنڈکٹر نے میرے پاس آ کر کہا کہ میڈم نیچے اتریے، آپ کی منزل آ گئی ہے۔ جلدی سے ہوش میں آئی اور اس کو پیسے دے کر نیچے اترنے لگی۔ پتہ نہیں یہ گاؤں کون سا تھا، لیکن اس وقت رات کا پہر تھا۔ میں ادھر ادھر گھر تلاش کر رہی تھی، کسی نے بھی رکنے کی اجازت نہ دی۔ آخر کون اجازت دیتا؟ میں اتنی رات کو کیسے رک سکتی تھی؟ مجھے خود بھی سوچنا چاہیے تھا، پر میں مجبور تھی۔ میں نے کافی ڈھیر بن کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کہنے لگی کہ مجھے ایک رات رکنے کے لیے ایک کمرہ دے دیں، لیکن کسی نے میری بات نہ مانی۔ اچانک ہی میری نظر اس عورت پر پڑ گئی جو ایک بینچ پر بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، میں جانتی ہوں تم بہت مجبور ہو، اگر تم میرے پاس آ جاؤ تو تم کافی راج کرو گی۔ میں کسی بھی قسم کا کوئی کرایہ بھی نہیں لوں گی، تم مفت میں جتنی چاہو میرے پاس رہ سکتی ہو۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو میں تیار ہو گئی تھی، مجھے بھی اس وقت ایک سہارا چاہیے تھا۔ میں جیسے ہی اس کے گھر گئی تو نہ جانے اس کا گھر اتنی تنگ گلیوں میں کیوں تھا، پر وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی اب تم آرام سے رہ سکتی ہو۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر اتاری اور دور اچھالی تو وہ میری خوبصورتی دیکھ کر بولی کہ واہ بیٹا، تم تو بہت خوبصورت ہو۔ میں نے اس کی بات سنی تو طنزیہ مسکرا دی، کہنے لگی کہ اس خوبصورتی کا کیا فائدہ۔ وہ جلدی سے میرے لیے پانی لے کر آئی۔ میں نے ایک ہی سانس میں پانی پی لیا اور اس کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھ گئی، لیکن وہ عورت میرے پاس ہی رہتی تھی۔ ایک روز وہ میرے پاؤں دبانے لگی تو یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ وہ کہنے لگی تم تھکو نہ، اس لیے میں تمہاری خدمت کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم فریش رہو۔ اس کی باتیں سن کر تو میں کافی حیران ہو گئی تھی۔ وہ مجھے 40 سال کی لگ رہی تھی۔ یہ سوچ کر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیا پتہ وہ شادی شدہ اور یہ گھر اس کے شوہر کا ہو، لیکن نہ جانے
وہ کیا کام کرتے تھے؟ میرے سوال کرنے پر وہ چپ رہی، اس نے مجھے کچھ نہ بتایا کہ وہ کون ہے اور وہ کیا کام کرتی ہے۔ مجھے کچھ شک نہ ہوا کیونکہ میں اس کے پاس زبردستی رہ رہی تھی، مجھے کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ میں اس سے یہ سوال کروں، اس لیے چپ رہی۔ پر ایک روز میری آنکھ جیسے ہی کھلی تو مجھے لڑکیوں کی عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے آوازیں سنی تو آس پاس دیکھنے لگی، مجھے یہ علاقہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، نہ جانے وہ عورت کون تھی۔ میں اپنے کمرے سے جیسے ہی باہر گلی میں جانے لگی تو وہ عورت وہاں آ گئی، مجھے بولی کہ تمہیں کچھ بھی چاہیے تو مجھ سے کہہ سکتے ہو، تمہیں یہاں سے باہر نکلنے کا فی الحال کوئی حق نہیں بنتا کیونکہ تم ایک مہمان ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی تمہیں دیکھ کر میرے سے سب کچھ سوال کرے۔ میں بھی اس کے بعد سمجھ گئی کیونکہ میں کافی خوبصورت تھی، مجھے دیکھ کر کوئی بھی اسے سوال کر سکتا تھا کہ میں کون ہوں، اس لیے میں نے ارادہ کر لیا کہ اب اپنے روم سے باہر نہیں نکلوں گی۔ پر ایک روز مجھے اپنے کمرے سے نکلنا ہی پڑا کیونکہ اس پرانے کمرے میں ایک چوہے نے مجھے کافی تنگ کیا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ پلنگ کی جانب آ رہا تھا، یہ دیکھ کر تو میں چیخیں مارنا شروع کر دی۔ مجھے شروع سے ہی چوہوں سے ڈر لگتا تھا، لیکن اس لیے میں اپنے ہوش و خروش سے بیگانہ ہو کر اوپر کی جانب جانے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں، لیکن وہ چوہا میرے حواسوں پر چھایا ہوا تھا اور میں چلاتی اوپر کی طرف بنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اوپر ایک ہی کمرہ تھا اور مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ کمرہ شاید اسی عورت کا ہے۔ میں اس کمرے کے پاس کھڑی ہو گئی تھی لیکن کمرے کے اندر نہ گئی۔ میں گہرے سانس لینے لگی تھی، اچانک ہی میرے کانوں سے وہ آوازیں ٹکرائی تھی۔ وہ مردانہ آواز تھی، جو کوئی بھی تھا وہ اس عورت سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک رات کے لیے یہ لڑکی چاہیے، تم اسے کب تک سنبھال کر رکھو گی؟ کبھی تو تمہیں سب کے سامنے لانا ہی ہوگا اور یہ سچائی بتانی پڑے گی کہ وہ تمہارے پاس نہیں آئی بلکہ تم نے ہی دھوکے سے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس مرد کی یہ بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ابھی میں کچھ سوچتی جب عورت بولی کہ ہاں، میں اسے سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی کہ وہ ایک ایسی دنیا میں آئی ہے جدھر سے وہ واپس نہیں جا سکتی، لیکن میں ابھی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ مجھے اسے بے ہوشی کی دوا دینی ہے۔ میں کل سے ہی اپنا کام شروع کر دوں گی اور اسے بے ہوش کر کے تمہارے سپرد کر دوں گی، پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ لیکن ہاں، ایک بات یاد رہے کہ اس کام کی کسی کو بھی خبر نہیں پڑنی چاہیے کیونکہ مجھے وہ لڑکی کسی بھی طریقے سے ایسی ویسی نہیں لگ رہی، وہ اچھے خاندان کی لگ رہی ہے اور ہمارے جھانسے میں وہ پوری طرح نہیں پھنسی، اس لیے ہمیں سنبھل کر اس لڑکی کو قابو میں کرنا ہوگا۔ یہ سب سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، میرا وجود کانپنے لگا تھا کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اب میں ایک منٹ بھی اس عجیب سے علاقے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے دوڑ لگا دی اور اپنا سامان تھام کر وہاں سے باہر بھاگنے لگی۔ جب وہ عورت میرے سامنے آ گئی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ تم ادھر سے کہیں نہیں جا سکتی، یہ علاقہ ایسا نہیں ہے جدھر تمہیں اکیلے نکلنا چاہیے۔ میں نے اس عورت کو دیکھا تو دل میں سوچا کہ مجھے ہوش سے کام لینا ہوگا۔ جلدی سے اس کو کہنے لگی کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے یہاں سے باہر نہیں جانا چاہیے، میں ایسا کرتی ہوں کہ سو جاتی ہوں۔ تو وہ خوش ہو گئی اور واپس چلی گئی۔ اس طرح اس سے مجھ پر شک نہ ہوا، لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اس عجیب سے علاقے سے بھاگ گئی۔ میں کہاں جا رہی تھی مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اچانک ہی میں روڈ کی جانب آ گئی تھی، میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی جب اچانک ہی ایک موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی۔ میں اس وقت بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی مجھے ہوش آئے میرے سامنے چھت تھی جو جانی پہچانی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنے چاروں طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ میں اپنے ہی گھر میں کمرے میں موجود تھی، جبکہ میرے اس پاس میرے سارے گھر والے مجھے پریشانی کی حالت میں دیکھ رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی اپنی ماں کو دیکھا تو ان کے سینے سے لگ کر بلک بلک کے رونے لگی۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا شکر کرو کہ تم واپس آ گئی ہو، وہ تو اگر نوید تمہیں نہ دیکھتا نہ جانے تمہارا کیا حشر ہو جاتا۔ اللہ نے نوید کا بھلا کرے کہ اس نے تمہیں بھی سڑک پر دیکھ لیا تھا اور وہ تمہیں واپس لے آیا، ورنہ اللہ جانے تمہارا کیا بنتا۔ میں نے اماں سے معافی مانگی اور باقی سب سے بھی کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلط کیا ہے۔ میں نے اماں کو کہہ دیا کہ اب جدھر بھی چاہیں میرا رشتہ پکا کر سکتی ہیں اور میری شادی کروا سکتی ہیں، میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ اماں نے جلدی سے ہی میری شادی نوید سے کروا دی تھی۔ میں نوید کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی۔ میں جان گئی تھی
اگر اس دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا ہے تو نوید میرے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ میں اب اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی، لیکن دل ہی دل میں مجھے کافی خوف محسوس ہوتا تھا کہ اگر اس رات اس کمرے میں وہ چوہا نہ آتا تو میرے سامنے اس عورت کی سچائی نہ کھلتی، اور پھر نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ میری عزت تو نہ بچتی، کیونکہ مجھے تو اس عورت پر کافی بھروسہ تھا۔ میں نوید کی کافی شکر گزار تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں گھر سے بھاگی ہوئی ہوں اور مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرتا، لیکن نوید نے مجھے اپنا لیا تھا۔ اس نے میرے دل میں اپنا مقام بنا لیا تھا، اور میرے دل میں اس کے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ لیکن میرے ساتھ اس عورت کی وجہ سے جو کچھ ہونے والا تھا، میں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔